وہ روز کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جو تیرا ہے جو میرا ہے، کونین میں جس کا چرچا ہے. جب مہدی کے راستے کی ایک رکاوٹ کہ جو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن وہ بنتی جا رہی ہے، وہ گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن ایک نظریہ ہے، یعنی ایک طبیعی سیر. اس کو جو آرٹیکلز میں نے دیکھیں اس موضوع کی تیاری کے لیے، جن چیزوں کو دیکھا تحقیقات کو، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ گلوبلائزیشن ایک طبیعی حرکت ہے، ایک نیچرل پروسیس کہہ لیجیے آپ اس کو، فنومینا ہے، نیچرل فنومینا ہے. یہ ہوگا، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ 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 ایک جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، دنیا وہ بنتی جا رہی ہے. پہلے آپ یہاں کی اس بات کو، جیسے ابھی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ممکن ہے اسی وقت یہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا رہی ہو چیز. باہر بیٹھنے والا انسان اس وقت ہمارے ساتھ یہاں شریک ہے، ٹائم کا ڈیفرنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ شریک ہے ہمارے ساتھ اس کام کے اندر یہاں پہ. لہٰذا یہ گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ جو گلوبل ولیج تھا، یہاں پہ مختلف تھنک ٹینکس کے نظریات ہیں جن کے اندر اسلامی بھی ہیں، غیر اسلامی بھی ہیں. ان کا کہنا یہ کہ یہ ایک نیچرل فنومینا تھا، یہ چل رہا تھا. اس نیچرل فنومینا کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے امریکہ نے اور ویسٹ نے. انہوں نے کیا کیا، جو گلوبلائزیشن تھی، کامن کلچر ڈیولپ ہو سکتا تھا، کامن چیزیں ہو سکتی تھیں، ان کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے لگام کو، اور اس سواری کو انہوں نے ویسٹرنائزیشن کرنے کی طرف توجہ کو فوکس کر دیا. اب گلوبلائزیشن کیا ہو رہی ہے؟ گلوبلائزیشن یعنی ایک فکر ہو جانا، ایک کلچر ہو جانا، ایک نظام ہونا، لیکن کون سا؟ جو ویسٹ کریٹ کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے آگے بن کیا جا رہا ہے؟ امریکنائزیشن کا کام ہو رہا ہے. گلوبلائزیشن ایک نیچرل فنومینا ہے، جانا ہے دنیا نے، اپنی طبیعی سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ حرکت چل رہی ہے، اس جگہ تک آ گئی ہے دنیا کی، ایک سسٹم کی طرف آئے گی. اس کو انہوں نے محسوس کیا، فیل کیا، اس پہ سواری کرنے کی کوشش کی، اور اس کو انہوں نے ویسٹرنائزیشن کرنے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں وہ امریکنائزیشن کی طرف چلی گئی یہ چیز. لہٰذا اب یہ امریکنائزیشن کی طرف یا ویسٹرنائزیشن کی طرف جو چیز طبیعی حرکت جا رہی ہے، یہ امام مہدی کے راستے کی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو امام مہدی کے ماننے والے ہیں، جو آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، ہم لوگوں کو اس گلوبلائزیشن کو اچھے طریقے سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. اس کو ہمیں بتانا چاہیے تھا دنیا کو کہ دیکھو تم جس چیز کے انتظار میں ہو، جو چیز تمہاری ضرورت ہے، جو تمہیں ایک جگہ پر لے کر آ سکتی ہے، تمہاری مشکلات کا حل ہے، تمہاری مسائل کا جہاں درمان ہو سکتا ہے، وہ کون سا نظریہ ہے؟ وہ مہدویت کا نظریہ ہے. ہم اس انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکتے تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسرے نے آ کے اس کی مہار اپنے ہاتھ میں لی، اور اسی گلوبلائزیشن کو کہ وہ بنتا جا رہا ہے، ایک جس کو ون ورلڈ آرڈر کے تحت کبھی خراب کیا گیا، کبھی کچھ اور اس کے اندر کیا گیا، ایک نیچرل فنومینا کو دوسرے لوگوں نے آ کے ہائی جیک کیا، اور اس کے ذریعے سے ایک اور اس کی سمت کی جو ہے وہ ڈائریکشن کو چینج کر دیا. نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہی گلوبلائزیشن والا فنومینا جو نیچرل فنومینا ہے، یہ امام مہدی کے راستے کی ایک رکاوٹ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اب بڑی طاقت یعنی جو آج کا فرعون ہے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نظام نافذ ہو. امام مہدی آ کر کون سا نظام نافذ کریں گے؟ الہی نظام نافذ کریں گے. یہاں پر ایک تضاد آئے گا، ٹکراؤ آئے گا. لہذا اس چیز کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ گلوبلائزیشن اگرچہ نیچرل فینومینا ہے، لیکن اس وقت امام مہدی کے راستے کی ایک رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. اگر امام مہدی کے چاہنے والے، ماننے والے افراد اس کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، تو آج کا دور اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ آپ اپنی بات کو ہر جگہ سے پوری دنیا کے ہر کونے میں پھیلا سکتے ہیں. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، انٹرفیتھ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں ایسے افراد ہوں اور ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے، جو نوجوان آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں شاید ایک ذمہ داری بنتا ہو کہ ویسٹ نے کل جو میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے، آج میں بہت تفصیلی ان چیزوں کی طرف نہیں گیا، کہ وہ لوگ امام مہدی کا چہرہ کیسے خراب کر رہے ہیں. رجت کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا کہ ہمارے کانسیپٹس کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے. موویز بنائی جا رہی ہیں، رجت کا موضوع ہالی ووڈ کی موویز دکھا کر خراب کر رہا ہے، چونکہ معلوم ہے یہ ہونا ہے، رجت ہونی ہے. لہٰذا کیا کرے گا؟ موویز ایسی بنائے گا جس کے اندر غلط کانسیپٹ کریٹ کرے گا. نام نہیں لے گا اس پر رجت کا، کانسیپٹ ڈال دے گا. رجت یعنی زندہ ہو کر آنا، مرا ہوا شخص زندہ ہو کر آ جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ زومبی بن جائے گا. یہ ویسٹ کے بچوں کے ذہن میں بھی چیز جا رہی ہے کہ اگر کبھی وہ سنیں تو اس چیز سے گھبرائیں. عالم اسلام میں کیا چیز ہے؟ رجت ہے. اچھا ان کے لوگ پلٹ کر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ زومبیز ہوتے ہیں جو پلٹ کر آتے ہیں مرنے کے بعد، وہ کیا کریں گے؟ انسانوں کو کھا جاتے ہیں، انسانی معاشرے کے مخالف ہیں. نتیجے میں انسانیت کے مقابلے پہ کون سا مذہب کھڑا ہوا ہے جس کے اندر یہ کانسیپٹس موجود ہیں؟
یہ غیر محسوس ڈرائیوز ہیں جو ہو رہی ہیں. اگر ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر تو ہم بھی اس چیز کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. چاہیں نہ چاہیں بہرحال معاملہ ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ظہور کے اندر ہمارا کوئی حصہ شامل ہو جائے، چونکہ ہماری آپ کی ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعا تھی. اس ماہ مبارک رمضان میں روزانہ ایک دعا کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بیٹھتے ہیں دعا افتتاح کے اندر، اور اس دعا افتتاح کے اندر آپ اپنے لیے ایک رول مانگتے ہیں خدا سے. آپ خدا سے فقط ظہور کی دعا نہیں کرتے، آپ خدا سے کہتے ہیں مجھے ایک رول پلے کرنا ہے، مجھے ایک کردار چاہیے، مجھے ایک نقش چاہیے ظہور کے اندر. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ. یہاں تک تو ظہور کی بات ہے کہ پروردگار ایک ایسی حکومت کے جس کے اندر اسلام اور اسلام والے عزت پائیں گے، نفاق والے اہل نفاق رسوا ہو جائیں گے. یہاں تک تو ظہور کی بات ہے. وتجعلنا، یہاں سے آپ رول مانگتے ہیں خدا سے. وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، مجھے اس حکومت کے لیے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں. والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستے کا پرچم اٹھا کے قیادت کرنے والے ہیں، رول ماڈل ہیں دوسروں کے لیے، آگے بڑھ کر رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں کہ تم کدھر نجات کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہو، نجات کا راستہ یہ ہے. تم کدھر جا رہے ہو، مختلف نظاموں کے پیچھے جا رہے ہو. دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ تمہیں نجات نہیں دے پائے گا. اگر کوئی نظام نجات دے گا تو وہ فقط امام مہدی کا. جب علم کے دیپ جلاؤ گے ہم غیبت سے آ جائیں.